بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زوال بغداد میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج اس کی 3 نمبر پارٹ 3 ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دمشق میں امیہ کی حکومت 40 ہجری سے 43 تک رہی۔ 110 برس کی عرصہ میں جو کچھ دمشق میں ظہور میں آیا، اس کے تذکرے کے واسطے ایک علیحدہ کتاب چاہیے، ایک علیحدہ بیان چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ واقعات ہم دمشق کے حالات میں بیان کریں گے۔ المختصر، اس خاندان کے چوتھے بادشاہ عبد الملک بن مروان کے عہد میں تمام دنیا اسلام بلا استثناء خلافت امیہ کے قبضہ اقتدار میں تھی۔ خلافت امیہ کے دائرہ حکومت میں سندھ، کابل، ایران، ترکستان، عرب، شام اور ایشیا کوچک اور اسپین اور تمام افریقہ داخل تھے۔ دولت امیہ کی بربادی کے باعث بنو ہاشم ہی تھے جو شروع ہوئی سے اپنی کوششوں میں سرگرم تھے اور مختلف وقتوں میں بڑے زور و شور سے مقابلے کو اٹھے۔ اگرچہ ولید اور ہشام کے پرزور ہاتھوں نے سلطنت کو خطرے سے بچا لیا تھا، لیکن بنیاد حکومت میں کسی قدر تنزل پیدا ہو گیا تھا، اور جب اس عظمت اور اقتدار کے فرمانروا اٹھ گئے تو حکومت مردانگی کے ڈھنچر ڈھیرا میں پڑ گیا۔ اس وقت تک خلافت کی کوششیں صرف سادات اور علوہ 3 کی طرف سے ہوتی رہیں۔ عباسی خاندان اب تک بظاہر ایک گمنامی کی حالت میں تھا۔ علو 3 میں سے عبداللہ، جو محمد بن حنفیہ کے بیٹے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پوتے تھے، اپنے پیروان کی ایک تعداد کثیر رکھتے تھے اور خراسانے اور ایران میں جا بجا ان کی خفیہ نقیب مقرر تھے۔ سن 100 ہجری میں ان کو زہر دیا گیا، اور چونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی اور نہ سادات میں اس وقت تک کوئی ثابت اثر شخص تھا، اس لیے وہ محمد بن علی کو، جو حضرت عباس کے پڑپوتے تھے، اپنا جانشین کر گئے۔ اس طرح ان کی مجتمع قوت عباسی خاندان کی طرف منتقل ہوگی۔ گویا یہ پہلا دن تھا کہ دولت عباسیہ کی بنیاد کا پتھر رکھا گیا۔ آل عباس کے نقبہ تمام عراق اور خراسان میں پھیل گئے تھے۔ ان کی طرف سے تمام کوششیں عمل میں آئیں۔ بعض اوقات حکام بنی امیہ پر ان کی سازش کھل گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں پر شبہ ہوا وہ گرفتار ہو کر قتل کر دیے گئے تھے۔ بنی امیہ کے زوال کا باعث ایک یہ بھی تھا کہ 9 مسلم غیر عرب حاکم بنائے گئے۔ اس سے عربی نظام قومی کا شیرازہ، جس پر خلفاء کی جنگی طاقت کا انحصار تھا، بکھر گیا اور دلوں میں کدورت بیٹھ گئی۔ تو مسلم عربی طرز حکومت سے بالکل ناواقف تھے اور ان سے تالیف کالوب ہو سکتی تھی۔ یہ 9 مسلم انہی آتش پرستوں کی اولاد تھے جن پر قصر حکمران تھا اور جن کے آتش کدوں کے آگ فاروق اعظم بجھا چکا تھا۔ ایرانیوں نے اسلام با طبیب خاطر قبول کیا، لیکن آبائی رسوم کی ابھی تک پابند تھے۔ اس کے ساتھ ملکی آب و ہوا کی تاثیر نے بھی قدرتی رنگ آمیزی کی۔ خلافت کے جھگڑوں میں ان کا بہت کچھ دخل ہو چکا تھا۔ چونکہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تھا، اس لیے بنو ہاشم کا ساتھ دلی ہمدردی تھی، اور شاید اسی بھروسے پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مدینہ کی جگہ کوفہ کو دارالحکومت بنایا تھا۔ لیکن اس قوم میں وفا کا مادہ موجود نہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ جو سلوک ہوا وہی بنی امیہ کے پیش آیا۔ ابتدا میں ایرانیوں کا خلافت کو جھگڑوں میں دخل دینا اور کسی نہ کسی فریق کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنا صرف مسالت وقت اور پولیٹیکل معاملات کی وجہ سے تھا، لیکن رفتہ رفتہ انہی خیالات نے مذہبی پیرائی کی اختیار کر لیا اور امامت اور خلافت کے حقوق وغیرہ پر اس مذہب کی بنیاد ڈالی۔ خلافت کے جھگڑے بدستور چلے جاتے تھے اور آئے دن ایک نہ ایک دعوے دار خلافت کھڑا ہو جاتا۔ بنی امیہ اس وقت بلا استقلال حکومت کر رہے تھے، مگر بنی فاطمہ اور علوی اور عباسی ایک دوسرے کے برخلاف اور بعض اوقات متفقہ طاقت کے ساتھ موجودہ حکومت کی پنج کنی میں
جان توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ اہل بیت کی جانثار ان کی امداد کے واسطے ہر وقت تیار تھے۔ بنو ہاشم کی کامیابی کی وجہ ان کے نقیب تھے جو جا بجا ممالک اسلام میں پھیلے ہوئے تھے اور مطلب برا آ رہی کے واسطے احادیث واضح کرنے سے بھی نہ چونکتے تھے۔ خوش اعتقاد آدمیوں کو اپنے دام میں لانے کے واسطے کوئی دکیا اٹھا نہ رکھتے۔ مختلف خاندانوں کی تعریف اور توصیف اور علو مرتبہ کے متعلق جس قدر حدیث موجود ہیں تقریباً سب کے سب اس زمانے کے موضوع ہیں۔ نقیب پر زور فصیح و بلیغ خطبوں میں اس قسم کی حدیث بیان کرتے تھے کہ حضرت نے فرمایا کہ میرے بعد فلاں حلیہ اور فلاں خاندان وغیرہ وغیرہ میں سے ایک شخص پیدا ہوگا، وہی خلیفہ برحق ہوگا۔ نقیب اس شخص کا حلیہ اور خاندان بتاتے جس کی طرف سے وہ اس کام پر متعین تھے۔ چنانچہ لوگ مہدی کے انتظار میں بےتاب ہو رہے تھے اور ہر جگہ ان کی تلاش تھی۔ ایسے مہدی انہیں بہت ملے، اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر بنی امیہ کے برخلاف بہت دفعہ لڑائیاں ہوئی اور اکثر ناکامیابی اور مایوسی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ ہر ایک جنگ میں مہدی کام آتا لیکن اس کی جگہ دوسرا جانشین تلاش سے فوراً مل جاتا۔ اگرچہ اس قسم کی کاروائیاں اور فاطمی ہی نے کی اور ہمیشہ ناکامیاب رہے، لیکن اس کا نتیجہ اتنا ضرور ہوا کہ خاندان امیہ پر زوال تھا اور ان جنگوں میں سے عباسیہ نے بہت کچھ فائدہ اٹھایا۔ سن 126 ہجری میں محمد بن علی عباسی کا انتقال ہو گیا اور ان کے بیٹے ابراہیم امام باپ کی جگہ جانشین ہوئے۔ امام ابراہیم کی کامیابی کا باعث ایک شخص ابو مسلم خراسانی تھا۔ اس شخص میں فہم و فراست کے علاوہ ایک اور بہادر سپاہی کے جوہر بھی موجود تھے۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، اگلی قسط میں ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اس وقت تک لیے اجازت، اللہ حافظ۔